ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے یورپ کی سرزمین پر جن کے علم و فضل کا بادل برس رہا ہے، جو وہاں کے قاضی شہر ہیں، مفتی شہر ہیں شہر ہالینڈ کے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے اس سنگلاخ زمین پر یہود و نصارہ کے سینے میں اسلام و سنیت کا چراغ حضرت علامہ مفتی عبدالواجد صاحب قبلہ قادری رضوی مرید والد گرامی حضور تاج الشریعہ، یہ حضرت جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان جو ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے بھی خلیفہ ہیں۔ بس فوراً انشاءاللہ تعالی آپ ان کی تقریر پرتنوین سماعت فرمائیں گے۔ بہت زیادہ کوئی ایسا عالمانہ لہجہ تو نہیں ہے، لیکن جب الفاظ کے موتی نکلتے ہیں زبان سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلوں کی دنیا میں ایک نئی کھیتی پیدا ہو رہی ہے، ایک نئی ہریالی آ رہی ہے، ایک نئی شادابی پر محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے منچ پر جلوہ فرما ہیں، اب بغیر کسی انتظار کے ایک عالمانہ محققانہ خطاب سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواجد صاحب قبلہ قاضی شہر ہالینڈ امین شریعت ادارے شریعہ بہار، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، آمد تاج الشریعہ، مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة دائمة بدوامک وباقية ببقائك۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں، تقریر کرنا نہیں جانتا ہوں، البتہ کچھ ضروری نصیحتیں جو سامنے آ جاتی ہیں اس کی وضاحت اور اس کو دل و دماغ میں بیٹھانے کی سعی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور سننے والے بھائیوں کو عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور اکرم سید عالم سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالمیان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گرامی میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، تو پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے پیارے حبیب سارے عالم کے روحانی و جسمانی طبیب
حضور پر نور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئیں. یعنی جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئیں. تیسرا آدمی آیا اور اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں. اب ظاہر ہے کہ جو جواب ویسا ہی دے گا اس کو بھی اسی اعتبار سے ثواب لکھا جائے گا. یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا اور اس کے جواب میں جواب دینے والے نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو اس کے نام اعمال میں بھی 10 نیکیاں لکھی گئیں. اور اگر جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو اب بجائے 10 کے 20 نیکیاں لکھی گئیں. وہ تو 10 ہی پر رہ گیا، لیکن اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں کی جگہ پر 20 نیکیاں لکھی گئیں. اور اگر جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سلام کرنے والے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں اور جواب دینے والے کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اب اپنے معاشرے میں، اپنے حالات میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں سلام کو اس طرح رائج کیجئے کہ جس سے ثواب بھی زیادہ ملے اور آپس میں محبت بھی زیادہ ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد گرامی فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ مولانا العظیم. اے میرے محبوب، اگر کوئی آپ کو سلام پیش کرے تو آپ اس سے بہتر جواب دیجئے، اور اگر بہتر جواب دینے کا موقع نہیں ہے تو جتنا اس نے کہا ہے اسی کو آپ لوٹا دیجئے. اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو اب اس کے لوٹانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے موقع نہیں ہے تو صرف وعلیکم السلام کہہ دینا بھی ضروری ہے، اور اس کے سر سے وجوب ٹل جاتا ہے، وجوب اس کے سر سے اتر جاتا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں رہتی. تو اس چیز کو، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک بات ہے جس کو اپنے ذہن میں نقش کرنا ہے. اور جب اتنی بڑی کانفرنس میں، سنی کانفرنس جو یقیناً 1946 کے بعد سرزمین بنارس پر میرے دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ اتنی عظیم الشان کانفرنس آپ لوگوں نے، یہاں کے رہنے والے مخلص مسلمانوں نے منعقد کر کے ایک تاریخ انہوں نے قائم کر دی، ایک تاریخ انہوں نے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ عظیمہ کو، اس سلسلہ کریمہ کو تا دیر قائم رکھے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سلام کی بات چلی ہے تو ایک بات اور ذہن میں رکھیے. آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، دروازہ آپ نے کھولا، عادت کے مطابق آپ سلام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا سلام رائگاں نہیں جاتا ہے، برباد نہیں جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے مسجد کا دروازہ کھولا اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر کے اپنا داہنا قدم آگے بڑھایا اور کہا السلام علیکم، کوئی شخص اگر مسجد میں موجود نہیں ہے تو فرشتے ضرور موجود ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ آپ کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں.
یہ تو ضرور آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روحانیت پر قربان جائیے، ان کی نورانیت پر قربان جائیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ کوئی بھی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مبارکہ موجود نہ ہو، اور جب روحانیت مبارکہ موجود ہے اور کوئی شخص مسجد میں نہیں ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آپ کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو آپ کا نبی چاہے جہاں بھی آپ رہیں آپ کے سلام کا وہ جواب عطا فرماتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی ہمارے افعال سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے نظریات سے، ہمارے عقیدے سے غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، اور اگر وہ بے خبر ہو جائیں تو ہمارے نبی ہی نہیں ہوگے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا جب سوتی ہے، آرام کرتی ہے، ہمارے نبی نہیں سوتے، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل باخبر رہتا ہے، ہمیشہ اپنی امت کی خبر رکھتے ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، نبی بے خبر اپنی امت سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر بے خبر ہو جائے تو اگر نبی بے خبر ہو جائے تو امتی بے راہ ہو جائے گی، راستے کو بھول جائے گی۔ اس لیے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی امت کی خبر رکھے، بے شک یہ بھی اپنے دماغ میں آپ بٹھائیے۔ اب آپ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مسجد کی بات آ گئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جانے والا مسلمان جب جاتا ہے تو اتنے زور سے وہ سلام کرتا ہے کہ جو بیچارے وظیفے میں مصروف ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کو تشویش لاحق ہوتی ہے، اتنے زور سے وہ سلام کرتا ہے کہ گویا ہر آدمی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہی آدمی جو جا رہا ہے آہستہ سے سلام کرے تو کم سے کم اس کا فرشتہ تو جواب دے گا، اس کے قریب سننے والا تو جواب دے گا۔ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر تلاوت کر رہا ہے تو آپ جا کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑیں اور کہیں السلام علیکم، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی ہیں، صاحب النعال، صاحب السواق، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حبشہ تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے حبشہ تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے تشریف لائے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں مصروف ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ قریب میں آئے، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز ختم ہو گئی، آپ نے سلام پھیر لیا تو ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی ذکر اللہ میں مصروف ہو، جب کوئی آدمی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، اس وقت سلام کر کے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سلام کر کے اس کے ذکر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے،
اس کی فکر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب وہ اس سے فارغ ہو جائے تب تم سلام کرو. اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ سلام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہمارے ہاں تو عام طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، لوگ تاش کھیل رہے ہیں، دوسرے کھیل میں مصروف ہیں، جانے والا جا رہا ہے السلام علیکم بھائی. یہ غلط طریقہ ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. وہ تو اللہ کا عذاب لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر نازل ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم. آپ پر سلامتی ہو، آپ مسلمان ہیں. آپ اپنے قدم کو، ہر قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھیے اور یہ سمجھیے کہ ہم کو کس وقت کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے. بغیر اس کے آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے. جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، غلامی رسول کا اقرار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کو آزادی کے ساتھ قدم اٹھانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو اجازت بھی نہیں مل سکتی ہے کہ جیسے چاہیں جب چاہیں آپ قدم اٹھا دیں. اس کے لیے قاعدہ قانون ہے، اور اس قاعدہ قانون کی پابندی آپ کے لیے لازمی ہوگی. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. سلام کرنے کا بے شمار فائدہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو جو واعظ و نصیحت آپ نے سب سے پہلے کی ہے، سب سے پہلے لوگوں کو جو نصیحتیں عطا فرمائی ہیں، اس نصیحت کے اندر آپ نے سلام کو اولیت دیا ہے. افشوا السلام. اے میری امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم سلام کی اشاعت کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو. جتنا زیادہ تم سلام پھیلاؤ گے، سلامتی کے مستحق ہوگے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں ایک مشہور یہودی عالم دین عبد السلام نام کے، جب ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ شخص مدینے میں آیا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے لوگوں کو. تو اس کے ماننے جاننے والوں نے کہا کہ جب وہ یہاں تشریف لائے تو سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلا سبق جو انہوں نے قوم کو دیا ہے وہ ہے سلام کو پھیلانا، سلام کی اشاعت کرنا. تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جانے میں مجھے دیری ہے، لیکن اگر واقعی اس نے پہلا پیغام سلام کی اشاعت کا دیا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں. واہ، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں. اس لیے کہ یہی تعریف اور یہی خصوصیت نبی آخر الزماں کی پہلی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کو پڑھا ہے کہ جو آخر الزماں نبی ہوں گے ان کی یہ شان ہوگی. پیارے نبی کی بے شمار خصوصیت بھی ہے، بے شمار خصوصیتیں ہیں. خصائص کبریٰ کے اندر 250 خصوصیتیں، 250 پیارے نبی کی ایسی خصوصیت جو کسی نبی کے اندر نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی میں وہ خصوصیتیں نہیں ہیں جو پیارے نبی کے اندر ہے، اور اس کی تعداد انہوں نے 250 بتلائی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق لکھا، لیکن ان سے بھی بڑے علم والے ہیں، پھر ان سے بھی بڑے علم والے ہیں.
پھر ان سے بھی بڑے علم والے ہیں. اب ساری دنیا کو کھنگال جاؤ کہ کس سے کس کا علم بڑا ہوا ہے. فوق ذی علم علیم، ہر علم والے پر کوئی نہ کوئی علم والا ہے. تو جب علم والا بڑھتا جائے گا تو پیارے نبی کی خصوصیات بھی بڑھتی جائیں گی. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو اہل علم بھی نہیں گن سکتے ہیں. اعلی حضرت علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اہل علم کا عالم ہے، لیکن اگر اہل معرفت کے پاس جاؤ، اہل تصوف کے پاس جاؤ، تو اہل علم کو جتنا علم ہے، جتنی خصوصیتیں مصطفیٰ ان کو معلوم ہے، اس سے زیادہ اہل تصوف کو، اہل معرفت کو ان اہل علم سے زیادہ خصوصیتیں معلوم ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جب دنیا میں علم والوں کا یہ عالم ہے، معرفت والوں کا عالم یہ ہے، تو اب خود پیارے نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا کہ ان کے علم میں اپنی خصوصیت کتنی ہوگی، ان کے خود اپنے علم میں ان کی خصوصیت کتنی ہوگی. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے پروردگار کے اور کوئی گن ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا. وہ حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس خصوصیت کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے. بات چل رہی تھی سلام کی، آخری بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپس میں کبھی مل جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام میں سبقت لے جاتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے، ہمیشہ سلام پہلے کرتے تھے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس سلام کا جواب اس سے بہتر دیا کرتے تھے. یہ دونوں حضرات کا اپنا قاعدہ تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک طرف سے حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ اپنی عادت کے مطابق حضرت علی سلام میں پہل کریں گے، سبقت کریں گے، پہلے وہ مجھے سلام کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ حضرت علی قریب آتے جا رہے ہیں اور سلام نہیں کر رہے ہیں. یہ سوچنے لگے کیا بات ہے، حضرت علی مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، کیوں ان کی حالت ایسی ہو گئی، عادت کے خلاف وہ مجھے سلام نہیں کر رہے ہیں. آگے بڑھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا، مصافحہ کیا، دونوں اپنے اپنے راستے چلے. اب اس جگہ ایک سبق اور ہم لوگ کو لینا چاہیے. اگر کوئی بچہ ہم کو سلام نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہ بغیر سلام کے ہم آگے بڑھ جائیں، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشوا بنا کر کے، رہنما بنا کر کے ان کے عمل کو اختیار کرنا ہے، اور اپنے چھوٹے سے بھی جو بچے ہوں یا اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگ ہوں ان کو سلام کرنے میں پہل کرنا ہے، سبقت کرنی ہے. ایک سبق تو یہ لینا ہے. دونوں اپنی اپنی راہ لیے اور چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں کیوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی،
کچھ بھول چوک ہو گئی کہ مولا علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، حضرت علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ سے یا ابو بکر تم سے اور علی ناراض ہو جائے، یہ تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ علی کیوں ناراض ہوں گے؟ بلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور پوچھا، اے علی، سنا ہے کہ تم ابو بکر سے ناراض ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا حبیب اللہ۔ اگر ناراض نہیں ہو تو اپنی عادت کے مطابق سلام میں تم نے پہل کیوں نہیں کیا، سبقت کیوں نہیں لے گئے، سلام کرنے میں پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اب سنیے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک منٹ۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو میری عادت تھی اور میں پہلے سلام کرنے میں بہتری سمجھتا تھا، اپنے لیے اچھائی سمجھتا تھا، لیکن آج جو رات گزری ہے، اس رات میں جب میں سویا تو میں نے جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا۔ ایک محل پر لکھا ہوا تھا ھذا باب السلام، یہ سلام کا دروازہ ہے، اور یہ جو بنگلہ ہے، یہ جو قصر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سلام میں سبقت کرتے ہیں۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سلام، جب ہم لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو روزانہ سلام میں ہم سبقت کرتے ہیں اور اس مکان کے ہم مالک ہو جاتے ہیں، گویا آج ہم ان کو موقع دے دیں کہ وہ بھی اس مکان کے مالک ہو جائیں، وہ بھی اس کے مالک ہو جائیں اور یہ مکان ان کے نام رجسٹرڈ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے سلام کرنے میں دیری کی ہے، ورنہ ناراض ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو سلام کرنے کا بے شمار فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب سلام کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کی زبان سے اس کے لیے سلامتی کی دعا نکلتی ہے، رحمت کی دعا نکلتی ہے، برکت کی دعا نکلتی ہے، اور ایک مسلمان کی زبان سے جب دوسرے مسلمان کے لیے سلام و رحمت و برکت کی دعا نکلے تو اس سے بڑھ کر کے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپس میں سلام کرنے کا یہ فائدہ ہے تو اپنے نبی کو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کی 2 رکعت پر پیارے نبی کو سلام کرنا واجب قرار دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واجب ہے پیارے نبی کو سلام کرنا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی بیٹھ کے نہ سلام کرتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں نہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اعتراض کرنا ہے، بیٹھ کر کے سلام کرتے ہیں۔ ہاں تو نبی کو چاہے بیٹھ کر کے سلام کرو، چاہے کھڑے ہو کر کے سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قید نہیں لگائی ہے تو ہم قید لگانے والے کون ہوتے ہیں، یا تم قید لگانے والے کون ہوتے ہو؟ ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ بیٹھ کے مت پڑھو، کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ یہ تم کو کہنے کا حق کہاں سے مل گیا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، بیٹھ کر کے پڑھو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مطلق ہے، سلمو، سلام پڑھو، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ ادب بھی سکھلایا گیا ہے، تسلیماً، ادب کے ساتھ سلام کرو، قاعدے کے ساتھ سلام کرو، جو طریقے سلام ہے اس طریقے سے سلام کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور اس پر اہل ایمان کا عمل ہوتا ہے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق کہاں سے آ گیا ہے؟ ابھی کل پرسوں شادی ہوئی ہے، حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی نے نکاح پڑھا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ولیمہ چل رہا ہے، اسی کا ولیمہ چل رہا ہے۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ مولانا صاحب نکاح پڑھا دیتے، ایجاب بھی قبول بھی سب ہو جاتا ہے۔ کون قبول کرتا ہے؟ نو شاہ، جو اس پورے باراتی کا سردار ہے،
جو اس پورے باراتی کے اندر زیادہ عظمت رکھتا ہے اس وقت، نو شاہ، نیا بادشاہ، جب آپ نے اس کو جب اس کو آپ نے قبول کروا دیا، نکاح ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی نکاح تو ہو گیا، اب سلام کائیں نہیں کرتا ہے، اٹھو سلام کرو۔ تو اب سننے والے بھی اس کو اٹھوا کر کے سلام کرواتے، اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کو اٹھوا کر کے سلام کرتے۔ جب اپنے کو سلام کرانا ہوا تو بیچارے نوشاہ کو بھی کھڑا کر دیا، اور جب اپنے نبی کو سلام کرنا ہوا تو اٹھ کر کے سلام کرنے کو بدعت قرار دے دیا۔ یہ ہے آپ کی عقل، یہ ہے آپ کا نظم۔ واہ واہ، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ سلام کا جو طریقہ ہے، کس نے ہم کو سکھایا؟ کس نے ہمارے یہاں اس کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے؟ اگر آج وہ شخصیت نہ ہوتی، اگر آج ان کے علوم و فنون ہندوستان کے گوشے گوشے پر چھا نہیں گئے ہوتے تو یقین جانو کہ ہمارے درمیان سے یہ میلاد کی محفلیں بھی اٹھ جاتی، یہ سلام بھی اٹھ جاتا۔ یہ جو ہم مراسم سنت کو انجام دیتے ہیں اس کا کہیں پتہ نہیں ہوتا اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن نہیں ہوتی، ان کی تحریریں نہیں ہوتی، ان کی تقریریں نہیں ہوتی، ان کی تعلیم نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی۔ یہ ان کا احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ اور احسان جب کوئی کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب کسی نے آپ پر علمی احسان کیا ہے، دینی احسان کیا ہے، آپ کے دین کو بچایا ہے، تو اب آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو بقید حیات رکھے، آپ کے جسم میں روح کو دوڑائے، اس میں جان موجود ہو، اس وقت تک اس محسن کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، کوئی کہتے ہیں بھائی یہ مسلک غوث اعظم زندہ باد، مسلک خواجہ اجمیری زندہ باد۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت کا مشن ان حضرات کے خلاف ہے؟ غوث اعظم کے خلاف ہے؟ خواجہ صاحب کے خلاف ہے؟ غوث سمنانی کے خلاف ہے؟ حضرت لاہوری گنج بخش لاہوری ان کے خلاف ہے؟ نہیں، بلکہ انہی کے مسالک کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت علمی سے پھیلایا ہے اور لوگوں کو دیا ہے کہ یہی اصل مسلک ہے، یہی اصل دین ہے۔ تو اب اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک اصل میں انہی کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مسلک ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا مسلک ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک غوث اعظم کا مسلک ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مسلک ہے۔ یہ کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی مسلک کو اجاگر کر کے، روشن کر کے، واضح کر کے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ لہذا اس دور کے مطابق جبکہ لوگ ان کی تعلیمات کو مٹانے کے در پہ ہیں، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ اس مسلک کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سلام پر ایک بات اور یاد آئی ہے، یہ شفا شریف کی جو شرح ہے نسیم الریاض، اس کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی نقل کی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے۔ کون آئے؟ حضرت جبریل آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے عرض کیا
السلام علیک یا اول. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اٹھایا. انہوں نے کہا السلام علیک یا آخر. آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا. انہوں نے عرض کیا السلام علیک یا ظاہر. حضرت جبریل کو پیارے نبی دیکھ رہے. انہوں نے عرض کیا السلام علیک یا باطن. آپ نے کہا وعلیکم السلام، لیکن اے جبریل یہ تو ہمارے رب کی صفتیں ہیں، یہ ہمارے رب کی صفتیں ہیں. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، آمد تاج الشریعہ، مرحبا مرحبا. مرحبا. ماشاء اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے جبریل، یہ صفات جو تم بیان کر رہے ہو یہ تو میرے رب کی صفتیں ہیں. اول وہ ہے، آخر وہ ہے، ظاہر وہ ہے، باطن وہ ہے. قرآن مجید اس کے لیے شاہد ہے. قرآن پاک کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے اللہ تعالی نے اپنے کرم بے نہایت سے اپنے بہت سارے نام آپ کو عطا فرما دیے ہیں، اسی کرم بے نہایت کے ساتھ یہ اول و آخر ظاہر و باطن بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس آیت کریمہ کی توضیح فرمائی تو فرمایا کہ یہ بیک وقت حمد الہی بھی ہے اور بیک وقت صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. یعنی یہ سبحان اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں تعریف ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی تعریف ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام علیہ عطا فرمایا کہ جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا، کسی کو نہیں دیا. جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سارے نبی صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جو سارے اقوام عالم کے لیے نبی ہیں، ساری کائنات کے لیے نبی ہیں. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ کی نبوت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہو، یعنی آپ کی نبوت کو ماننا اس کے لیے ضروری نہیں ہو. کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے. ہمارا نبی جس طریقے سے انسانوں کے لیے نبی ہے، جناتوں کے لیے بھی نبی ہے، پتھر کے لیے نبی ہے تو درختوں کے لیے بھی نبی ہے، زمین کے لیے نبی ہے تو آسمانوں کے لیے بھی نبی ہے. وہ شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آج کا یہ سلفی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا سلفی، سلف تو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں، ہمارے اکابر کو کہتے ہیں، لیکن آج جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو سلفی نام سے متعارف کرایا جا رہا ہے، یقین جانیے کہ یہ سلفی نہیں ہیں بلکہ یہ سلفیوں کے دشمن ہیں، اسلاف کرام کے دشمن ہیں. یہ ہمارے دلوں سے پیارے نبی کی عظمت کو کھرید دینا چاہتے ہیں، نکال دینا چاہتے ہیں، اور یہی ان سب کا مطمع نظر ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سنیوں کے اندر اگر کوئی طاقت ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر اگر کوئی قوت ہے تو وہ صرف محبت رسول کی قوت ہے، عظمت رسول کی قوت ہے، ادائے رسول کی قوت ہے، ادب رسول کی قوت ہے. اگر یہ چیز ختم کر دی جائے تو اس سنی کو تو رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں ہم شکار کر لیں گے، دن کے اجالے میں اس کو ہم اپنا لیں گے. اور ایسا ہوتا ہے.
جو لوگ اہل سنت، علماء اہل سنت کا دامن چھوڑتے ہیں اور اس آزادی والے ذہن کو پیدا کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں، وہ آج نہ کل پھسل جائیں گے، آج نہ کل وہ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں یہ وصیت کے طور پر عرض کروں گا کہ آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے جو دین، جو مسلک، جو طریقہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک آپ اس کو تھامے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور وہ بھی دیوبند کے قریب کی۔ حضور جیلانی میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تاج الشریعہ، افقہ الفقہاء، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ شاہ اختر رضا خان مد ظلہ العالی، جن کو ہم نے، آپ نے نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر کا رئیس، جو سب سے بڑے پوسٹ پر وہاں فائز ہے، اس نے مجمع عام میں حضرت تاج الشریعہ کو فخر ازہر فرمایا۔ واہ، فخر ازہر۔ آج تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے، اس پر اگر ازہر فخر کر سکتا ہے تو وہ صرف اختر رضا کی ذات گرامی ہے، سبحان اللہ، سبحان حضرت تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے۔ نعرہ تکبیر، کرے گا نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، خاندان اعلی حضرت۔ ارے بیٹھے رہو، کائے کھڑے ہو رہے ہو؟ بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھیے۔ ان حضرت، حضور وہ بچپنے والا سنا دیجئے، تسبیح لے کے گھومتے حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے، وہ سنا دیا جائے حضور، بڑا کرم ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا عباد مولانا محمد محمد وعلی صلی آلہ علیہ سیدنا وسلم۔ و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں حضرت کے والد کا ایک واقعہ سنانے جا رہا تھا، حضور وہ بھی سنا دیا جائے، قاری صاحب نے پہلے وہی سنا دیا جائے حضور، اچھی بچپنا بات۔ حضور تاج الشریعہ کا۔ آپ لوگوں نے تو کبھی کبھی حضرت کو دیکھا ہے اور فیض حاصل کیا ہے، لیکن اس فقیر پرتقصیر نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ جب یہ 6-7 سال کے تھے اس وقت سے لے کر آج تک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ آدمی کی زندگی ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کرامت 7 سال کی عمر میں ان کے اندر دیکھنے میں آئی وہ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس میں تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی۔ جب یہ 7-8 سال کے تھے، میں حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں جو 3 دروازے والا بیٹھک ہے اس میں حضرت بیٹھتے تھے 2 زانو، ہمیشہ ہر وقت ایک ہاتھ پر کاغذ، دوسرے ہاتھ میں قلم، اور ایسے لکھتے تھے، نیچے کچھ نہیں، نہ دفتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ہتھیلی پر رکھ کر کے آپ لکھا کرتے تھے، چاہے وہ کسی مسئلے کا جواب ہو یا کسی کی تعویذ ہو، ایسے آپ لکھتے تھے۔ اس درمیان میں اگر کسی وقت حضرت ازہری میاں قبلہ، اس وقت آپ اسکول میں زیر درس تھے، 7-8 سال کی عمر میں، ابھی منظر اسلام میں نہیں آئے تھے، منظر اسلام میں آئے جب 8-9-10 سال کی عمر ہو گئی، بلکہ 11-12 سال کی عمر ہو گئی، تب آپ منظر اسلام میں آئے، اور منظر اسلام میں حضرت بحر العلوم مولانا سید افضل حسین صاحب جو میرے بھی استاذ تھے وہ حضرت کے بھی استاذ ہوئے، اور ان کے ساتھ جو شفقت و رحمت ان کی ہوئی، ہم نے نہ ان سے پہلے والے شاگردوں پر دیکھا اور نہ ان کے بعد والے شاگردوں پر دیکھا، ایسی شفقت فرماتے تھے۔ تو جب یہ حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں آتے تھے، دروازے میں آتے تھے، تو حضرت کی تسبیح کو اٹھا لیتے، تسبیح کو اٹھاتے اور اس کو لے کر کے گھومتے تھے، پڑھ رہے، وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہاں سے آ رہے ہیں، اور حضرت
ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اللہ اللہ. کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ تو خالی تعویذ لکھتے رہتے ہیں، لیکن میں تو درود پڑھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، میں درود پڑھتا ہوں. نعرہ رسالت، تقوی تاج الشریعہ. اللہ. یعنی اس عمر میں بھی یہ خیال ہے کہ میں اپنے نانا جان کی خدمت میں ہوں اور ان کے سامنے میں درود پاک کا ورد کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں. ان کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جب یہ ازہر شریف میں تھے، جامعہ ازہر میں تھے، اس وقت ان کے والد گرامی ہمارے استاذ پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج شاہ محمد ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں مفسر اعظم ہند شیخ الحدیث جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی، یہ ان کے والد گرامی تھے. جب یہ جامعہ ازہر میں تھے تو ان کے والد اکثر فرماتے تھے، اس بات کو بھی گوشے ہوٹ سے سنیے، اکثر فرماتے تھے میرا اختر ابھی جامع ازہر میں ہے، ان قریب وہ سنیت کے آسمان پر طلوع فرمائے گا، طلوع کرے گا، اور جب وہ طلوع کرے گا تو اپنے قریب آئیں گے اور دشمن دور بھاگیں گے. اپنے قریب آئیں گے اور شیطان دور بھاگیں گے. یہ ان کی پیشن گوئی تھی، یہ ان کا فرمانا تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا ان کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہ بات جو انہوں نے فرمائی تھی آج واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے. واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دل میں سنیت ہے، جس کے دل میں بریلویت ہے، جس کے دل میں اعلی حضرت کی محبت ہے، جس کے دل میں مفتی اعظم کی محبت ہے، جس کے دل میں حجت الاسلام کی محبت ہے، وہ ان کے قریب ہو رہے ہیں، اور جس کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ دور ہو رہے ہیں. جو ان کے والد نے فرمایا تھا وہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص ان سے محبت کرے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، ایسی چادر ان کے سر پر ہے، ایسا واسطہ ان کے ہاتھوں میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. انشاءاللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ان کے والد کے ساتھ ایک مرتبہ تبلیغی سفر پر ہم نکلے. کہاں گئے؟ میرٹھ ہی میں، قریب ہی میں کلیر شریف ہے، وہاں حاضری دی. کلیر شریف سے لوٹے تو میرٹھ کے قریب آ کر کے حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے تو قریب ہے دیوبند، چلو نا، چلو وہاں بھی کچھ کریں. چلے، لیکن دیوبند گاؤں میں، شہر میں، قصبہ میں ہم نہیں پہنچ سکے. اس سے پہلی ہی ایک گاؤں میں لوگوں نے روک لیا. حضرت بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت، بڑی ان کی نہایت شاندار، جو لوگ دیکھتے تھے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. دیکھتے تھے تو ان پر فدا ہونے کو دل چاہتا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس شکل و صورت کا عالم دین آپ کو بنایا. اس گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور رات کو یہاں تشریف رکھا جائے، رک گئے. مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی. فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کو چھٹی ہو تو آپ لوگ بیٹھ جائیے، کچھ باتیں ہوں گی. بات ہوتی رہی. لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ لوگ بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں. بڑا خوش ہو گیا وہ، وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے. صلاۃ و سلام ہوا. اب حضرت کو تعجب ہوا کہ تم لوگ دیوبند کے قریب رہتے ہو اور یہاں اتنے شوق سے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا حضور یہ آپ لوگوں کی دعا ہے.
آپ لوگوں کا کرم ہے. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس راستے پر پایا ہے ہم اسی راستے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پر چلنے کو فخر سمجھ رہے ہیں. ان میں کا کوئی آدمی جب تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارا کوئی آدمی ان کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا بلکہ چلا جاتا ہے. یہ تو آپ کے چہرے کی کشش ہے کہ میرا دل چاہا کہ آپ حق پر ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, اس لیے ہم نے آپ کو روک لیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے باپ داداؤں نے جو اہل سنت و جماعت تھے, سنی تھے, جو چیز انہوں نے آپ کو دیا, میلاد ہو یا عرس ہو یا فاتحہ ہو یا نیاز ہو, جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میلاد ہی آپ کے ایمان کو بچائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اتنا بڑا ملک امریکہ میں ایک ملک ہے سورینام. جب وہاں ہم گئے, تقریر تھوڑی سی ہوئی تو لوگوں کو جب درود پڑھنے کے لیے کہا تو لوگوں نے کون سا درود پڑھا؟ رب سلم علی رسول اللہ, مرحبا مرحبا رسول اللہ. تعجب معلوم ہوا. بوڑھے لوگ, ارے بھائی یہ درود آپ کہاں سے لائے؟ تو یہ درود تو ہمارے دادا پردادا ہندوستان سے لے کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. اور یہی درود وہ درود ہے, یہی میلاد اکبر وہ میلاد اکبر ہے جس نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اور بدعقیدگی کو ہم سے دور رکھا ہے. یہ کرم ہے میلاد پاک کا. تو میلاد پاک اگر آپ قائم رکھیں گے, اس کے فیض و برکات جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کے قدم پہ استقامت عطا فرمائے اور اسی پر چلنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, بہت ہی عمدہ بیان, دلوں کو چھو لینے والی باتیں. بریلی شریف کے اکابرین کے صحبت یافتہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواجد صاحب قادری رضوی اپنے خطاب نایاب سے آپ کو بہرور کر رہے تھے.